بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بروز منگل 19 مئی 2020 بمطابق 25 رمضان المبارک 1441 ہجری۔ آج جو ہمارا درس قرآن ہے وہ ہے سورۃ الزخرف آیت نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنین وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين صدق اللہ العظیم۔ ام اتخذ کیا اس نے بنا لیا، مما اس میں سے جو یخلق وہ اللہ تخلیق فرماتا ہے، بناتن بیٹیوں کو، واصفاکم اور چن لیے تمہارے لیے، بالبنین بیٹے، وَإِذَا اور حالانکہ، بشرا جب بشارت دی جاتی ہے، احدہم ان میں سے کسی ایک کو، بما اس چیز کی جو ضربہ بیان کیا، للرحمن رحمان کے لیے، مثلا مثال، ظل تو ہو جاتا ہے، وجہہ اس کا چہرہ، مسوداً سیاہ، وہوا اور وہ، کظیم غم کے گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے۔ اوا کیا، من جو، یونشا پالا جائے، فی الحلیتی زیورات میں، وہوا اور وہ، فی الخصام جھگڑے میں، لڑائی میں، غیر مبین غیر واضح بات کرنے والا ہو۔ آج کی آیات بڑی توجہ طلب ہیں، ان کو سمجھنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے، آپ کی توجہ درکار ہوگی تو انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ گزشتہ کل جو آپ نے درس سماعت کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے جانور بھی بنائے ہیں، کشتیاں اور جہاز اور دیگر سواریاں بھی بنائی ہیں۔ جب تم ان پر سوار ہونے لگو تو سوار ہو کر تم یہ دعا ضرور پڑھو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے قابو میں کر دیا اس سواری کو، حالانکہ ہم اس پر قابو پانے والے نہ تھے، اور بے شک ہم نے اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر ضرور جانا ہے۔ یہ آپ نے کل سماعت کیا، اور ساتھ مشرکین کی اس بات کا تذکرہ بھی تھا جس میں وہ یہ کہتے کہ اللہ رب العالمین کے لیے اولاد مانتے تھے، کہ اللہ کے ہاں کوئی اولاد ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو انسان ہے یہ بڑا ناشکرہ بھی ہے، اور یہ بہت واضح طور پر ناشکری کرنے والا ہے۔ 7ویں پارے کے اندر آخری رکوع میں رب العالمین نے اس بات کا کہ جو اللہ کے لیے اولاد قرار دیتے تھے اس کا جواب یوں دیا ہے، انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، کہ اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جب اس کی بیوی ہے نہیں کوئی، جب بیوی ہی نہیں ہے اولاد کیسے ہوگی۔ یہاں اللہ رب العالمین نے مشرکین کی اس بات کا جواب یوں دیا ہے کہ تم میرے لیے اولاد قرار دیتے ہو،
تم کہتے ہو فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ام اتخذ مما یخلق بنات، اچھا کیا اللہ نے اپنے لیے تخلیق شدہ جن کو خود پیدا کیا ہے، اللہ نے بنایا ہے، کیا اللہ نے اپنے لیے بیٹیاں بنا لی ہیں؟ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور تمہیں بیٹوں کے لیے چن لیا ہے، یعنی تم اپنے بیٹوں پر خوش ہوتے ہو، اللہ کے لیے تو بیٹیاں مانتے ہو۔ تمہاری اپنی یہ حالت ہے کہ اگر تمہیں کوئی بشارت دے دے، خوشخبری سنا دے کہ آپ کے ہاں بیٹی ہونے والی ہے، تو تمہارا منہ لٹک جاتا ہے بیٹی کی خبر سن کے۔ تم اللہ کے لیے پھر بیٹیاں تم قرار دے رہے ہو۔ ذرا اپنی حالت پہ غور کرو اے مشرکو، کیا اللہ نے اپنے لیے بیٹیاں کا انتخاب کیا ہے؟ اور وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور تمہیں بیٹوں کے لیے چن لیا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، اور جب انہیں کوئی خوشخبری سنائی جاتی ہے اس چیز کی جو انہوں نے اللہ کے لیے مثال دی ہے، یعنی بیٹی، جب انہیں بیٹی کی خبر سنائی جاتی ہے کہ جی تمہارے ہاں تو بیٹی ہو چکی ہے، ذرا گھر میں جاؤ کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو ان کی حالت یہ ہوتی ہے ظل وجہ مسودہ، تو ان کا چہرے کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے۔ چہرے کے رنگ کا سیاہ ہونا غم کی علامت ہے، غم چھا جاتا ہے، بیٹی کیوں ہوئی ہے۔ یہ بات مشرکین کی ہے، مگر اس معاشرے کے اندر بھی آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے کہ بیٹی کی پیدائش پہ خوشی نہیں کی جاتی۔ آپ نے بہت کم دیکھا ہوگا کہ کسی کی ہاں بیٹی تقسیم ہو رہا ہو، مٹھائیاں تقسیم کر رہا ہو۔ جب مجھے اللہ نے بیٹی دی، پہلی دفعہ میری بیٹی ہوئی، میں ڈی ایچ اے میں ایکس بلاک مسجد میں تھا، تو میں 2 کلو کا ڈبہ مٹھائی کا لیا، مسجد میں نمازیوں کا تقسیم کیا، تو جو بھی دانہ اٹھا رہا ہے نا یہ کہہ رہا ہے آپ کا بیٹا ہوا ہے؟ میں نے کہا بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہوئی ہے۔ تو کئی لوگوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ اس سے مٹھائی کس چیز کی؟ بیٹی کی پیدائش میں آپ مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں۔ مجھے لوگوں نے کال کر کے کہا کہ یہ آپ، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے مٹھائی تقسیم کی ہے بیٹی کی پیدائش میں۔ مٹھائیاں تو ہوتی ہیں بیٹے کی پیدائش میں۔ یہ سوچ ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے، یہ حالانکہ سوچ مشرکانہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ وہ آدمی جو بیٹوں اور بیٹیوں کے کھانے میں فرق کرتا ہے، بیٹے کے لیے کھانا الگ اچھا قسم کا کھانا، اور بیٹی کے لیے کھانا ذرا نارمل قسم کا بھی جو چلا لیتا ہے، جو بیٹوں اور بیٹیوں کے کھانے میں فرق کرتا ہے، حضور نے فرمایا یہ میدان محشر میں میرے حوض کوثر سے محروم جائے گا، اس کو پانی نہیں پلانا میں نے ادھر۔ جو دنیا کے اندر بیٹیوں کے اندر فرق رکھتا ہے۔ اور یہ وہ زمانہ تھا، ذرا جملے پہ غور کیجئے گا، بہت بڑا جملہ بولنے لگا ہوں۔ وہ زمانہ ابھی بالکل قریب تھا جب لوگ اپنے ہاتھوں سے بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ بچی چھوٹی چیختی چلاتی رہتی پاپا آپ مجھے کیوں دفن کر رہے ہیں، مگر سنگ دل باپ اس کو اپنے ہاتھوں سے زمین کھود کر زندہ بچی کو اس کے اندر پھینکتا اور اوپر مٹی ڈال دیتا۔ وہ بچی چیختی رہ جاتی، روتی رہ جاتی، چلاتی رہ جاتی کہ پاپا میرے اوپر مٹی پڑ رہی ہے، آپ مجھے کیوں دبا رہے ہیں۔ وہ زمانہ انتہائی قریب تھا جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے یہ فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس دور میں یہ فرمانا کہ جب لوگ بیٹیوں کو اپنے پاس رکھنا برداشت نہیں کرتے تھے، گوارا نہیں کرتے تھے، اس زمانے میں یہ فرمانا، یہ نہیں فرمایا کہ میرا بیٹا ابراہیم میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بیٹے کے بارے میں نہیں فرمایا، بیٹی کے بارے میں فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس دور میں آپ کا یہ فرمانا کہ جس کو اللہ نے 1 یا 2 بیٹیاں دی ہوں، حدیث پاک میں آتا ہے 2 بیٹیوں کا تذکرہ، جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی، اس نے ان کو اچھی خوراک کھلائی، اچھا لباس پہنایا، اچھی تربیت کی، جب وہ بالغہ ہوئیں تو ان کی اچھی جگہ پہ شادی کر دی، پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہا۔ وہ اور میں قیامت کے دن ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلی آپس میں ملی ہوئی ہے۔
ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول میری ایک بیٹی ہے، اگر میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں، آپ فرمایا اگر تم اس ایک بیٹی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو تو قیامت کے دن تم بھی میرے ساتھ ہی ہوگے۔ سبحان اللہ۔ یہ فضیلت ایک بیٹی والے کے لیے بھی۔ تو مشرکین کی اس بات کا اللہ نے جواب دیا ہے کہ تم اپنے لیے تو بیٹی کا وجود پسند نہیں کرتے، تمہارا منہ لٹک جاتا ہے بیٹی کی خبر سن کر، اللہ کے لیے تم نے بیٹیاں بنا لی ہیں، اور ایک بھی نہیں، ان گنت لاکھوں کروڑوں بیٹیاں اللہ کی، فرشتے جتنی فرشتوں کی تعداد ہے وہ کہتے ہیں ساری بیٹیاں اللہ کی۔ اللہ فرماتا ہے ظل وجہ مسودہ، آپ ان کے چہرے کو دیکھیں تو یہ سیاہ ہو جاتا ہے غم کی وجہ سے، جی میری بیٹی کیوں ہوگی، وہ کظیم، اور وہ غصے کا غم کا گھونٹ پی کے رہ جاتا ہے، برداشت نہیں ہوتا اسے۔ او من ینشأ فی الحلیہ، کیا وہ خاتون جس کی پرورش ہو زیورات کے اندر، وہ فی الخصام غیر مبین، اور وہ لڑائی کے اندر بحث کے اندر کوئی مضبوط دلیل بھی نہ دے سکے، کیا وہ ناقص العقل، وہ اس کے لیے تم اللہ رب العالمین کے لیے وہ مخلوق اور وہ بیٹیاں تم اللہ کے لیے قرار دے رہے ہو۔ یہ بات جو ہے نا یہ بڑی قابل توجہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں خواتین کے حوالے سے دو باتیں فرمائی ہیں، ایک وہ جو زیورات میں پلتی ہیں، زیورات میں پلنے سے مراد یہ ہے کہ جو زیورات کی محبت میں پلتی ہے، خاتون کی سرشت کے اندر، نیچر کے اندر یہ چیز ہے سونے اور چاندی کی محبت۔ 20 تولے بھی سونا آپ بنا کے دے دینا تو وہ یہ نہیں کہے کہ بہت کافی ہو گیا جی آپ رہنے دیں، وہ کہے کہ 5 تولے اور بنا لیں بہتر ہے، 25 کر دیں۔ ایک صاحب بتا رہے تھے جی میں نے اپنے بچوں کے لیے 50 تولے سونا بنایا تھا بیٹی کے لیے اور وہ چوری ہو گیا تھا، پھر 50 تولے کیش میں جا کے خریدا کیونکہ بیٹی کی رو رو کی طبیعت خراب ہو چکی تھی، پھر کیش میں 50 لاکھ کا 50 تولے خریدا گیا۔ تو زیورات کی محبت خواتین کی نیچر کے اندر رکھ دی گئی ہے۔ دوسری چیز، اور یہ جو زیورات کی محبت ہے چونکہ زیور دنیا کی چیز ہے تو یہ انسان اس عورت کی ناقص اس کی عقل کی کہ نقص کی طرف اشارہ کر رہی ہے، کم سوچ، چونکہ اسے دنیا کی سوچ ہے، اور وہ جو دلیل نہ دے سکے جھگڑے کے اندر، لڑائی کے اندر جو دلیل نہ دے سکے، پختہ دلیل نہ پیش کر سکے، کیا یعنی وہ عورت اے مشرکین جس کو تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ تو مال کی اور سونے کی محبت میں گرفتار ہے، اور جو مجمع کے اندر اگر بات کرنی پڑے تو وہ جو مضبوط دلیل نہیں دے سکتی، کیا اس کمزور عورت کو تم نے اللہ کی بیٹیاں قرار دیا ہے؟ جی اصل میں اس کا مقصد ہے خواتین کو حدیث پاک کے اندر بھی ناقص العقل اور ناقص الایمان قرار دیا گیا ہے، ناقص الفطرہ، فطری اعتبار سے بھی ان کی اندر اللہ نے یعنی اللہ کی طرف سے کمزوری رکھ دی گئی ہے، جو طاقت، جو استدلال کی قوت، جو سوچنے سمجھنے کا ملکہ رب العالمین نے مردوں کو عطا کیا ہے وہ خواتین کو نہیں دیا گیا۔ ان کے اندر الگ سے رب العالمین نے خوبیاں رکھی ہیں، جیسے ان کے اندر ایک حسن ہے، جمال ہے، اور ان کی بات میں مٹھاس ہے، اور یہ باقی بہت ساری خوبیاں رب العالمین نے رکھی ہیں، مگر جو عقلی اعتبار سے جو کاملیت اور جو دلیل کی قوت مرد کو عطا کی گئی ہے وہ خواتین کو عطا نہیں کی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا وہ قوم فلاح نہیں پا سکتی جس کا حکمران کسی خاتون کو بنا دیا گیا ہو۔ اس لیے اسلامی تاریخ کے اندر عورت کی حکمرانی کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ اللہ رب العالمین کلام پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، کلام پاک کی مفاہیم و مضامین ہمارے لیے آسان بنائے، اور اس کلام پاک پر عمل پیرا ہو کر دنیا و آخرت میں ہم سب کو کامیاب و کامران ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد مبارک وسلم۔
العالمین کتاب و سنت کی رحمت برکت نصیب فرما، آمین۔ کتاب و سنت پر پوری طرح عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، کتاب و سنت کی محبت دلوں کے اندر پیدا فرما یا رب العالمین۔ کتاب و سنت کا یہ پیغام جو ہم نے سن لیا، ہمیں اس پیغام کو آگے آئندہ نسلوں تک، گھر والوں تک، دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین۔ ہماری مشکلات کو آسان بنا، ہماری پریشانیاں ختم فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت کی دولت نصیب فرما، بے ایمانوں کو ایمان عطا فرما یا رب العالمین۔ وطن عزیز کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کی دستگیری فرما، قرآن سے محبت کرنے والوں کو اجر عظیم عطا فرما، جزائے خیر نصیب فرما، دونوں جہانوں میں باعث زندگی عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔